آج ہم مختصر سبق پڑھیں گے اور آخر پہ یہ عبدالحمید نے پوچھا نکاح کا طریقہ کیا ہے تو وہ بھی آخر پہ بتائیں گے۔ پیچھے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ 3-4 درس ہم نے فرقہ نیچری کے حوالے سے پڑھا ہے۔ نیچری کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی عقل کا پابند ہو، یعنی نیچری جو ہوتا ہے اصل میں وہ دین اسلام کو اپنی عقل کے پیچھے چلانا چاہتا ہے، دوسرے لفظوں میں منافق جو ہوتا ہے، اور وہ صرف اپنی عقل کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ اس فرقے کا بانی کون تھا؟ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نیچری خبیث تھا۔ تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم بد مذہبی کے حوالے سے دوسرے فرقے کے بارے میں مختصر سمجھیں گے، فرقہ شیعہ کے بارے میں۔ اہل سنت و جماعت سے جو بھی فرقے خارج ہیں وہ بد مذہب ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو اس حوالے سے لفظ شیعہ اس کو پہلے سمجھنا ہے۔ شیعہ لفظ قرآن پاک میں یہ لفظ 11 مقام میں آیا ہے۔ کتنی جگہ پہ آیا؟ 11۔ اچھے معنوں میں بھی آیا ہے اور برے معنوں میں بھی آیا ہے لفظ شیعہ۔ بنیادی فرق یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ہے مذہب شیعہ اور ایک ہے لفظ شیعہ۔ لفظ شیعہ قرآن پاک میں ہے، مذہب شیعہ نہیں ہے۔ اور جو فرقہ شیعہ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب قرآن میں ہے تو پھر وہ لفظ شیعہ والی آیتیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ سورۃ صافات کی آیت نمبر 83 وہ پڑھتے ہیں وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک ابراہیم بھی ضرور شیعہ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ کہا گیا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام پہلے شیعہ ہیں، ہم تو بعد میں۔ وہ یہ لوگوں کو باتیں باور کراتے ہیں جو سراسر جہالت اور کذب اور جھوٹی بات کرتے ہیں۔ لفظ شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ کیا؟ گروہ، جماعت، گروہ اور جماعت، اور محب بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہ سارے معنی ہم مانتے ہیں لیکن اس سے مذہب ثابت نہیں ہو سکتا۔ مذہب کے لیے ایسی قطعی دلیل چاہیے جس کا کوئی اور معنی نہ ہو۔ سمجھ آئی بات؟ تو شیعہ کے مختلف جو بڑے بڑے ہیں وہ 3 فرقے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ آگے ان کی 12-14 شاخیں ہیں، اصل مڈ میں یہ 3 ہیں، اور تینوں کے عقائد و نظریات مختلف ہیں۔ پہلا فرقہ شیعہ جو ہے، فرقہ شیعہ اولا یعنی پہلا فرقہ، یہ اصل میں تھے جو فرقہ اولا شیعہ، ان کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب حضرت امیر معاویہ اور ام عائشہ پاک کے درمیان جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل اور جنگ صفین کہتے ہیں، جو یہ شیعہ بک بک زیادہ کرتے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں مولا علی شیر خدا کے جو طرفدار تھے، آپ کی جماعت میں جو تھے، ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا۔ کیا؟ شیعان علی۔ اور دوسرا جو گروہ تھا حضرت امیر معاویہ سرکار کا، وہ حضرت عثمان غنی کے قاتل کا مطالبہ کرتے تھے، تو ان کو کہا جانے لگا شیعان عثمان، یعنی عثمان کے شیعہ اور علی کے شیعہ۔ سب سے پہلے یہ تاریخ میں یہ لفظ استعمال ہوا شیعہ کے معنی، یعنی گروہ کے معنی۔ اب وہ جو معنی تھا بطور محب، مولا علی شیر خدا کو، جو مولا علی پاک کے ساتھ تھے وہ بھی صحابہ تھے، اور جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی صحابہ تھے، تو دونوں میں اختلاف جو تھا اجتہادی اختلاف ہو گیا، غلطی خطا جسے کہتے ہیں۔ اور جو خطا ہوتی ہے نا، غلطی بھی نہیں کہنی چاہیے، جو خطا ہوتی ہے نا، خطا بھی ہو جائے اور صحیح نتیجے پہ پہنچ جائے جو مجتہد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی 1 اجر عطا کرتا ہے، یعنی خطا بھی ہو جائے، اسے خطا اتحادی کہتے ہیں۔
اور اگر اس خطا میں خطا کر گیا یعنی صحیح نہ نتیجے میں پہنچ سکا تو پھر بھی اسے 1 اجر ملتا ہے، اور جو صحیح نتیجے میں پہنچ گیا اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ تو یہ اصول ہے اصل میں، سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ جو شیعہ بمعنی محب وہ ہمیں بھی قبول ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ہم علی مولا علی پاک کے محب ہیں، محبت کرنے والے ہمارا ایمان ہے، اور اصل محب ہیں ہی ہم سنی۔ تو اب ان کے آگے فرقے گروہ در گروہ بنتے گئے۔ شیعہ یعنی غالی شیعہ، یہ ایک فرقہ ہے کا غالی شیعہ۔ غالی کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانے والا، حد سے بڑھ جانے والا، اسے غالی کہتے ہیں۔ اب انہوں نے مولا علی شیر خدا کو خدا بنا دیا، اور خدا اور پروردگار تک، نعوذ باللہ، رب تک، رزاق تک سب کچھ کہہ دیا۔ یہ غالی فرقہ ہے پہلا۔ دوسرا ہے قسم سبی شیعہ۔ کون سا؟ سبی شیعہ۔ سبی شیعہ فرقہ وہ ہے جو صحابہ پاک کو نعوذ باللہ تبرہ بولتے ہیں، برا بولتے ہیں، جیسے آپ نیٹ کے اوپر یہ ساری بکواسات چل رہی ہیں، یہ سبی شیعہ ہوتے ہیں۔ سب کا معنی ہوتا ہے برا کسی کو بولنا، گالی گلوچ کرنا۔ یہ دوسرا فرقہ ہو گیا۔ پہلا کون سا تھا؟ غالی۔ دوسرا کون سا ہے؟ سبی۔ اور تیسرا جو ہے وہ تفضیلی ہے۔ تفضیلی اصل موڈ میں یہ 3 فرقے ہیں، آگے ان کی بہت شاخیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں، بنیاد یہ سمجھنے والی ہے۔ غالی، سبی، تفضیلی، یہ 3 ان کے اصل فرقے ہیں۔ جو تفضیلی ہے وہ بھی اصل میں ان کا یہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ہیں سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، یہ جتنے تینوں فرقے ہیں۔ آگے انہوں نے تھوڑی سی تقسیم کی ہوئی ہے کہ ہم برا نہیں بولتے ہیں، سبی برا بولتا ہے اللہ لینا، اور غالی برا بھی بولتا ہے اور مولا علی پاک کو الوہیت تک لے جاتا ہے، اسے خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو تیسرا یہ جو ہے تفضیلی۔ تفضیلی وہ ہیں جو آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ حق مانتے ہیں، ان کی خلافت بھی حق ہے، وہ صحابی بھی ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا کو وہ پہلے تینوں خلفاء سے افضل مانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تفضیلی شیعہ، اور یہ بد مذہب بننے کی اصل بنیاد ہوتی ہے۔ تو تفضیلی شیعہ جو ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، بد مذہب ہو گئے۔ یہ تمام ان کا صرف دعویٰ ہے کہ ہم تفضیلی ہیں، ہم سب نہیں کرتے، صحابہ کا مقام مانتے ہیں ہم، لیکن فضیلت مولا علی پاک کو دیتے ہیں۔ جب فضیلت مولا علی پاک کو دیتے ہو تو اندر میں تو بیماری یہی ہے نا کہ جو خلافت کی ترتیب ہے اس طرح کیوں نہیں مانتے ہو؟ پہلے ابو بکر عمر عثمان علی، یہ ترتیب خلافت ہے اور یہی فضیلت کی ترتیب ہے، سمجھ آئی؟ تو تفضیلی کون ہے؟ جو فضیلت دیتے ہو مولا علی پاک کو پہلے 3 خلفاء کے اوپر، وہ تفضیلی۔ یہ 3 گروہ ہو گئے شیعہ کے۔ اتنا آپ کے ذہن میں بات آ گئی۔ اب ہم تھوڑا سا اور سمجھیں گے اس کو۔ شیعہ کا معنی کیا بتایا لوگ بھی؟ گروہ، جماعت، گروہ، جماعت، محب، سمجھ آ گئی؟ لیکن مذہب شیعہ قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں، لفظ شیعہ ہے۔ کوئی آیت دکھا نا قرآن پاک میں، یہ دکھاتے ہیں نیٹ کے اوپر، بڑی یعنی اندھیر نگری ہے تو وہ آیتیں قرآن پاک کی ایسے کھول کر دکھائیں گے، دیکھو جی قرآن میں شیعہ ہے۔ اب عوام بیچاری کو کیا پتا، وہ کہہ رہے ہیں قرآن پکھا رہا ہے، ہم کیا کریں بھائی؟ وہ مذہب شیعہ کے اعتبار سے دلیل دے گا جو باطل ہے۔ مذہب شیعہ نہیں ہے قرآن پاک، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ لفظ شیعہ ہے، 2 مقام پہ نبی کے ساتھ لفظ شیعہ آیا ہے، بقیہ 9 مقام پہ 11 بار لفظ آیا اور 10 آیتیں ہیں۔ لفظ 11 بار ہے اور آیتیں 10 ہیں لفظ شیعہ پہ پورے قرآن پاک۔ تو وہ 2 مقام پڑھیں گے صرف، ایک یہ آیت پڑھیں گے وَإِنَّ مِنْ شِيَّعَتِهِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم بھی ضرور شیعہ تھے، ترجمہ کریں گے شیعہ تھے۔ حالانکہ ترجمہ کیا ہے کہ بے شک ضرور ابراہیم بھی انہی کے طریقہ پر چلنے والوں میں سے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی نبیوں کا جو طریقہ دین ہے توحید کا اور اپنی رسالت کا پہنچانا، تو جیسے نوح علیہ السلام رسول تھے اسی طرح
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول اور نبی ہیں، تو ان نبیوں کے راستے اور طریقے کو کہا گیا اس معنی، یعنی انہی کی جماعت میں سے تھے، انہی کے گروہ میں سے تھے. سمجھ آ گئی؟ یہ ایک آیت وہ پیش کرتا. دوسری آیت وہ سورت قصص میں، یا قصص لفظ ہے یا قصص ہے، 20ویں پارے میں، وہاں ایک مکالمہ چلتا ہے. ایک مکالمہ چلتا ہے. یہی بات آج ہم ختم کریں گے، اس کو تھوڑا سمجھیں اور کل آگے اسی کو چلائیں گے. وہاں ایک مکالمہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ قبطی کو مارا، مکہ تو وہ مر گیا قبطی فرعون کی قوم سے تھا، اور جو ایک تھا موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اور ایک فرعون کے گروہ سے تھا. موسیٰ علیہ السلام جب داخل ہوئے شہر میں تو سارا شہر بے خبر پایا. وہاں دیکھا دوپہر کے وقت لوگ سوئے ہوئے اس طرح، یعنی دو بندے آپس میں آگے لڑ رہے ہیں، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. اب قرآن پاک فرماتا ہے، یہی ہے یہ شیعہ خبیث پڑھیں گے اور یہاں کہتے ہیں کہ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، یہ لفظ پڑھیں گے. کہیں گے دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو جو نبیوں کا پیروکار محب ہے اس کو شیعہ قرآن پاک میں کہا ہے. تو یہ وہ چکر چلائیں گے. اب اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. وہ جو دھوکہ دیتے ہیں ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ان میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک اس کے دشمنوں میں سے تھا. اب جو موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا تو جو موسیٰ کا شیعہ تھا نا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، یا موسیٰ مدد، یا موسیٰ مدد. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہے تو اپنی قوم سے، چلو میں اس کی مدد کرتا ہوں. تو جو قبطی لڑ رہا تھا نا موسیٰ کے شیعہ سے، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور وہ مر گیا. اب وہ اتنی ہی بات کریں گے، شیعہ ھذا من شیعتہ و ھذا من، ان میں ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک دشمن قوم سے تھا. آگے نہیں چلیں گے. جب وہ مر گیا، اب وہ بات تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا، یا وہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا وہ جانتا تھا. اس نے جا کر فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے اس راز کو کھول دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے بندے کو قتل کر دیا. اب فرعون نے اپنی فوج اور لشکر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے. تو وہ دن گزرا تو آگے والے دن میں پھر دیکھا تو پھر وہی جو موسیٰ کا شیعہ بنا ہوا تھا نا، کسی اور سے پنگا لے رہا ہے، کسی اور سے لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اسے لڑتے دیکھا تو اس نے پھر مدد کے لیے پکارا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھایا. اب اس نے دیکھا کہ آج شاید میرا نمبر لگ جائے جو شیعہ بنا ہوا تھا. تو اس نے آگے سے کہا کہ اے موسیٰ، کل تو نے ایک بندہ قتل کر دیا اور آج مجھے مارنے لگا ہے. تو نبی کو قاتل کہنے والا کون ہوا؟ شیعہ. جو ہوا کہتے ہیں کہ موسیٰ کا شیعہ. نبی کے راز کو ظاہر کرنے والا کون ہوا؟ شیعہ. اور پھر آگے وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ تو جبار ہے، نعوذ باللہ، جبر کرتا ہے، نعوذ باللہ. نبی موسیٰ علیہ السلام کو جبار کہنا، جابر ظلم کا ظالم کہنا، یہ اس شیعہ کا کام تھا. اور پھر آگے قرآن پاک فرماتا ہے کہ موسیٰ تو اصلاح چاہتا ہی نہیں ہے. تو نبی کی اصلاح کا منکر وہی شیعہ ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تو بے شک کھلا گمراہ ہے. وہ جو شیعہ بنا ہوا تھا اسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے. تو یہ ساری عادتیں آگے قرآن پاک نے بیان کی ہیں، وہ صرف دو لفظ لے لیتے ہیں، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ. سمجھ آ گئی بات؟ تو جو یہ آیت پڑھے نا کہیں یا آپ کو کوئی سنائے، یہ ڈنگے ہوئے بہت نوجوان ہیں اس میڈیا کے، ڈنگے ہوئے بہت ہیں، وہ کہہ دیں کہ قرآن پاک میں موسیٰ کے شیعہ کا ذکر ہے. تو اس نے لاؤ یار قرآن پاک دیکھتے ہیں، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں. جہاں وہ نکھانے نا تو یار دیکھو آگے قرآن پاک اسے گمراہ بھی فرما رہا ہے اور اسے جبار بھی کہہ رہا ہے اور نبی کا منکر بھی وہی ہے. تو وہ واقع وہی ہے، تو پھر آپ کی تو وہی باتیں ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ مختصر آپ کو دو آیتوں کے بارے میں نے بتایا. ایسے قرآن پاک میں کہتے ہیں نا ہم قرآن میں ہیں، یہ آخری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن میں ہیں. ہم کب کہتے ہیں آپ قرآن میں نہیں ہیں؟ اگر آپ ان لفظوں سے اپنے شیعہ مذہب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ مذہب بنانے والا کون تھا. اسی بات پہ اگر وہ مصر ہیں کہ ہمارا مذہب ہے قرآن پاک،
تو ہم کہتے ہیں پھر قرآن پاک سے ہی پوچھتے ہیں بنانے والا کون ہے. اب وہی سورۃ قصص ہے، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، بے شک فرعون نے مصر کی سرزمین پر غلبہ پایا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَّعًا، اور وہاں کے لوگوں کو شیعہ بنا دیا. وہ لفظ شیعہ پہ اتراتے ہیں نا، تو ہم انہی کی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں کہ شیعہ بنانے والا کون ہوا؟ فرعون. ان کے کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں نا مذہب ہمارا شیعہ ہے، تو ان سے پوچھو کہ بنانے والا تو پھر فرعون ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ مختصر سی بات. آج کا ہمارا جو درس تھا وہ صرف اتنا تھا. لفظ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ گروہ، جماعت، محب، طرفدار بھی اس کا معنی ہے، یعنی یہ معنی ہے. شیعہ کا معنی مذہب کہیں بھی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ ایک بات یہ ذہن میں رکھ. دوسری بات یہ کہ شیعوں کے بڑے کتنے فرقے بتائے؟ تین. پہلا کون سا ہے؟ غالی، جو نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا مانتے ہیں، اور یہ سارے بکواس کرتے ہیں یہاں کہ یہ ان کی تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ مشرک ہیں، اور ان کا بھی عقیدہ اندر میں یہی ہے. تو دوسرا کون سا گروہ ہوا؟ سبی شیعہ، یعنی صحابہ پاک کو برا بولنے والا. اور تیسرا تفضیلی. تفضیلی برا نہیں، زبان سے بولتا، اندر وہی ہے. جیسے یہ مرزائی ہیں نا مرتد. اب مرزائی دو قسم کے، مرزائیوں کے دو ٹولے ہیں، ایک مرزائی قادیانی اور ایک لاہوری گروپ اور ایک قادیانی گروپ. یہ دو گروپ ہیں. اب جو لاہوری گروپ ہے نا، لاہوری مرزائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، ہم مرزے کو نبی نہیں مانتے، ولی مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، رسالے بھی انہوں نے چھاپے کہ ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے. تو آپ سادے سادے لوگ جو ہوتے ہیں یار یہ جب مانتے تو ہم ان کو کیوں برا کہیں؟ اب یہ ان کی چال ہوتی ہے. قادیانی جو ہے انہی کو وہ اپنا بھائی بھی کہتے ہیں. تو چور کو، چور کے ساتھی کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ چور. بدماش کے ساتھی کو کیا کہا جائے گا؟ بدماش. تو اس چکر میں وہی انہی جیسے ہیں. تو یہ لا کہتے رہیں کہ ہم برا نہیں کہتے، ہم صرف تفسیر کرتے ہیں، تو یہ سب آل سنت و جماعت سے خارج ہے. آج کا ہمارا یہ درس فرقہ شیعہ کے حوالے سے، ہم نے لفظ شیعہ پہ تھوڑی سی گفتگو کی. کل آگے پھر ان کا جو اصل لقب ہے رافضی. رافضی، رفد ان سے یہ لفظ بنا ہے. رفد کا معنی ہوتا ہے چھوڑ جانا. حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے چھوڑ دیا تو وہاں سے ان کا لقب رافضی پڑ گیا. تو یہ کل رافضی کے بارے میں کل بات کریں گے. اتنی سمجھ آ گئی؟